للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے، نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ آپ کے سامنے چند ضروری باتیں پیش کروں گا، توجہ سے سنیے گا، عمل کیجیے اور اس کو ذہن میں بٹھا کر دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ پہلی بات یہ کہ اپنی زکوٰۃ پوری دیجیے۔ نمبر 2، اپنا فطرہ جوتے چپل کے برابر دیجیے۔ یہ ابھی ہیڈنگ میں آپ کو سنا رہا ہوں، پھر ان کی تفصیل کروں گا۔ تو نمبر 1، اپنی زکوٰۃ پوری دیجیے۔ نمبر 2، اپنا فطرہ جوتوں چپل کے برابر دیجیے۔ نمبر 3، غریبوں کی مدد کیجیے لیکن طریقہ کار کے مطابق۔ نمبر 4، کسی انجانے کو اپنے صدقات مت دیجیے۔ نمبر 5، اپنے مرحوموں کو مت بھولیے۔ نمبر 6، مدرسوں کا ساتھ دیجیے۔ اب ان کی تفصیل کی جانب آتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ تھا کہ اپنی زکوٰۃ پوری دیجیے۔ پوری زکوٰۃ دینے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ جن جن چیزوں پر بنتی ہے ان کا مکمل حساب کر کے ان کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر بنتی ہے؟ تو نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 تجارت کا مال۔ ان 3 چیزوں پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ سونا چاندی تو ہم جانتے ہیں، لیکن بعض لوگ یا بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ تو استعمالی زیورات ہیں، ان پر زکوٰۃ تھوڑی ہے۔ تو دیکھیے، سونا اور چاندی چاہے استعمالی ہو یا غیر استعمالی، ان پر زکوٰۃ شریعت نے فرض کیا ہے، ہم کو ماننا پڑے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سونا اور چاندی پر شریعت نے زکوٰۃ اس لیے فرض کیا ہے
کہ سونا اور چاندی یہ مال نامی میں سے آتے ہیں۔ مال نامی یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ انہی مالوں پر رکھا ہے جو بڑھنے والے مال ہیں۔ نامی معنی ہوتا ہے بڑھنے والے، تو یہ سونا اور چاندی بڑھنے والے مالوں میں سے ہیں۔ آپ کہیں گے صاحب میرے پاس 10 سال پہلے کا 1 تولہ رکھا ہے، وہ 2 تولہ تو ہوا نہیں، تو یہ بڑھا کیسے؟ بڑھا تو ہے نہیں، تو نامی کیسے ہوا؟ تو مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے اس کی قیمت کا بڑھنا۔ آپ 10 سال پہلے سونا لیے ہوں گے تو 30,000 روپیہ تولہ مل گیا ہوگا، 30,000 میں 10 گرام۔ آج اگر اسی سونے کو آپ بیچیں گے تو 89,000 روپیہ تولہ آج کا ریٹ ہے، تو 30 کے بجائے 89,000 آپ کو ملے گا، تو یہ بڑھ گیا نا۔ اسی طرح چاندی، تو اللہ تعالیٰ نے مال نامی پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور سونا اور چاندی یہ مال نامی ہے، چاہے آپ اس کو سلی بنا کر رکھے رہو چاہے زیور بنا کے رکھو، ان پر زکوٰۃ ہے۔ اگلی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت اس کو کہتے ہیں جس مال کو آپ نے سیل کرنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے لیا۔ اگر کسی کے پاس دکان ہے تو اس دکان میں اس وقت جتنا مال بھرا ہے ان سب کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی رکھے گا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا گناہ گار ہوگا۔ ایسے ہی جو زمین بیچنے کے لیے لیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے، یا کوئی زمین اس لیے لیا کہ میں اس کو بیچ کر اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب اس پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ جتنے لاکھ کا اس وقت قیمت ہے مارکیٹ میں یا وہاں جو بھاؤ چل رہا ہے اس کے اعتبار سے نکالیں گے۔ اسی طرح پیارا اور محترم اسلام بھائیو، کسی نے اپنے اکاؤنٹ میں سیونگ کر لیا ہے، ایف ڈی کروا دی ہے، LIC کروایا ہے، تو اس کو بھی پلس کرنا پڑے گا، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو آج کے وقت میں جس کے پاس 64,000 روپیہ ہے وہ مالک نصاب ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کتنا مال چاہیے؟ 64,000 روپیہ، کیونکہ چاندی 102 روپیہ پر گرام ہے اور 630 گرام مالک نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو 102 کو 630 میں گڑا کریں گے تو یہ تقریباً 64,000 روپیہ بن جائے گا۔ اب وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو مگر عاقل اور بالغ ہو، اگر نابالغ ہے تو اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ تو زکوٰۃ فرض نہیں، جب بالغ ہو جائے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو پیارے اسلام بھی اپنی زکوٰۃ پوری دیجیے۔ نمبر 2، فطرہ چپل اور جوتوں کے برابر دیجیے۔ یہ جملہ تھوڑا گہرا ہے، لوگوں کو درست نہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا صدقہ فطر اور دوسری طرف جوتا چپل دونوں کو آپ نے ملا دیا، کتنی بری بات ہے۔ تو یہ بری بات نہیں ہے، یہ چونٹ کرنے کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں عید میں ہم اپنے گھر والوں کے لیے لباس لاتے ہیں، جوتے لاتے ہیں، چپل لاتے ہیں، 15 دن پہلے عید کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ بتائیے مجھے کہ آپ کے جوتے اور چپل آپ کو کیا دیں گے؟ بس یہی نہ کہ لوگ محلے والے دیکھیں گے تو کہیں گے ماشاءاللہ کتنی بہترین چپل لائے ہو، کتنا بہترین جوتا لائے ہو، اور زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ وہ چپل یا جوتا آپ کے پاؤں کو کانٹوں سے بچا دے گا، پتھر سے بچا دے گا، اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا۔ آپ لباس لاتے ہو 1,000 کا لاتے ہو، یہ لباس آپ کے تن کو صرف ڈھانک دے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن صدقہ فطر کیا کرتا ہے؟ صدقہ فطر ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے نمازوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرواتا ہے۔ تو ہمارا جوتا جو ہمیں صرف کانٹے اور کنکر سے بچائے وہ 500 کا،
اور جو فطرہ ہمارے نماز روزوں کو قبول کروائے وہ 80 روپے کا، 80 روپے کا۔ کوئی پرانی ریت بزرگوں والی گندم سے گیہوں سے دے رہے ہیں تو گیہوں ہی سے دیں گے، تو یہ کون سی بات ہے صاحب؟ جو کانٹے اور کنکر سے بچائے وہ 500 روپیہ کا، اور جو ہمارے روزے عبادات نمازیں تراویح یہ قبول کروائے اللہ کی بارگاہ میں وہ 80 روپے کا۔ اور آپ یہ دیکھو میرا کچھ معاملہ ہو گیا، میرے تھانے میں FIR کٹ گئی، بتائیے میں بھیک مانگنے والے کو سفارش کروانے کے لیے لے جاؤں گا کہ تھانے دار صاحب میں یہ بھکاری کو لایا ہوں، اس کی بات سن لیجئے، مان لیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، یا کلو بھائی کو لے جاؤں گا؟ بتائیے، کلو بھائی کو لے جاؤں گا نا؟ بھکاری تو خود ہی دروگا کو دیکھ کے ڈر کے پیشاب کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کلو بھائی سفارشی بنیں گے، اس دروگا سے کہیں گے صاحب یہ ہمارا آدمی ہے، بے گناہ ہے، کسی نے شکایت کر دی ہوگی، اس کو چھوڑ دیجیے۔ دروگا کلو بھائی کو جانتا ہے، وہ چھوڑ دے گا، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ تو سفارشی مضبوط ہونا چاہیے۔ اب یہ فطرہ ہمارے روزہ نماز تراویح وغیرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کروائے گا اور کہے گا اے اللہ اس کے روزے قبول کر لے، اس کے زکوٰۃ قبول کر لے، اس کی عبادتیں قبول کر لے۔ اور جب یہ 80 روپے کا ہم فطرہ دیے ہوں گے تو وہ کمزور ہوگا تو کیسے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا؟ یہ میں چوٹ کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ جو ہمارا ذہن بن گیا ہے صاحب 80 روپیہ دیں گے، اور بعض تو کہتے ہیں نہیں وہ فلاں مسجد سے اعلان ہوا تھا 60 روپے کا، تم 80 روپے بتا رہے ہو۔ بھائی 20 روپے زیادہ دے دو گے تو کون سی کمی ہو جائے گی، اور ثواب بھی تو ملے گا، ثواب بھی تو ملے گا۔ اور حدیثوں میں 4 طریقے سے فطرہ نکالنے کے لیے کہا گیا، جو گندم کھجور اور کشمش۔ اگر کشمش کے ذریعے نکالتے ہو تو 550 روپے کا بنتا ہے، کھجور کے اعتبار سے نکالتے ہیں تو 1250 روپے کا، اور اجوا کھجور کے اعتبار سے نکالتے ہیں تو 5500 کا بنتا ہے ایک فطرہ۔ تو اللہ نے جس اعتبار سے آپ کو دیا ہے اس اعتبار سے آپ کیجیے نا۔ آپ مجھے دیکھیے، میں عید کی خریداری کروں گا تو سوموار بازار میں جا کے کروں گا، اور جو اچھے پیسے والے ہیں وہ سوموار بازار میں خریداری نہیں کریں گے، وہ TDI مال میں کریں گے، وہ بڑے بڑے مال میں کریں گے۔ 1 روپے کی چیز جہاں 10 روپے کی ملتی ہوگی وہاں سے کریں گے۔ میں تو یہ سوچوں گا کہ چیز تو وہی ہے، 2 روپے کم مل جائے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جب ہم اپنے جوتے چپل لباس میں شو روم ڈھونڈتے ہیں، مال ڈھونڈتے ہیں، وہاں سے لاتے ہیں اور اچھا لاتے ہیں، قیمتی لاتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی اور فطرہ بھی تو اپنا قیمتی دیجیے نا۔ تو اس مرتبہ کم سے کم کشمش سے ضرور دیجیے، یعنی اپنا فطرہ 550 روپے ضرور دیجیے۔ اور اللہ توفیق دیا ہے تو اجوا کھجور سے دیجیے، دیگر کھجور سے دیجیے۔ اجوا کھجور سے بھی مہنگا کھجور آتا ہے کلمی، اور اجوا کھجور میں تو کوالٹی ہے۔ ابھی ہم گئے تھے تو کوئی 14 ریال میں تھا، کوئی 20 ریال میں، کوئی 25 ریال میں، کوئی 45 ریال میں بھی اجوا تھا، یعنی 1500 روپیہ پر کلو۔ تو اپنا فطرہ اچھا دیجیے، حیثیت کے مطابق دیجیے۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنا فطرہ جو سے کر دوں یا اجوا کھجور سے کر دوں، بچوں کا گیہوں سے کر دوں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے غریبوں کی مدد کیجیے مگر طریقہ کار سے۔ تو میں نے بیان کیا تھا اپنے صدقات کو شیرینی مت بنائیے، ورنہ آپ سینکڑوں سال سے دیتے چلے آئے ہیں اور سینکڑوں سال دیتے رہیں، کسی غریب کی غریبی دور نہیں ہوگی۔ طریقہ کار بنا لیجئے، اس میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے، خدا کرے کہ کوئی اسلامی بھائی تیار ہو جائے اور وہ چند لوگوں کو جوڑ کر یہ کام کرنے لگے۔ جیسے ہمارے علاقے میں 100 لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، تو اب ہم اپنے علاقے میں دیکھیں غریب کتنے ہیں، تو غریب مشکل سے 10 ملیں گے۔ ساری زکوٰۃ ان 10 کو دیا جائے، ان کو کاروبار کروایا جائے اور آگے بڑھنے کے ان کو مشورے دیے جائیں، تاکہ اگلے سال وہ غریب نہ رہے، وہ بھی زکوٰۃ دینے والا ہو جائے۔ پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا کہ الہ آباد میں ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں 2-4 اپنے دوستوں کو جوڑا ہوا ہوں اور ہم زکوٰۃ ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور ایک فقیر کو دیتے ہیں اور اس کو کاروبار کرواتے ہیں، اور اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جاتا ہے اور ہمارے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس طرح مجھے بتایا تھا کہ 3-4 سال ہو گئے، ہمارے ساتھ 10 لوگ ہیں ابھی،
اور ہم ہر سال ایک دو کو اتنی زکوٰۃ دیتے ہیں یکمشت تاکہ وہ کچھ آگے بڑھ سکے. تو اس طرح غربت دور ہوگی، نہ کہ یہ 100 روپیہ تو لے 200 روپیہ تو لے. ابھی ایک نوشاد بھائی بتا رہے تھے 50,000 روپیہ غریبوں کے لیے انہوں نے نکالا. نوشاد بھائی کو دیا وہ دو ہزار کے لفافے دینا. اب 2,000 میں کیا غربت دور ہوگی. اور 3 مہینے پہلے کا میں واقعہ بتاؤں، ہمارے فیضان مدینہ میں آپ کے نگلہ میواتی ہی کی ایک بوڑھی عورت مزدور کام کرنے آتی تھی. مسجد کی جو ہے چھت میں جو کام چالو تھا، تو جو غریب ہوتے ہیں نا وہ مانگتے نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، جو مانگتا ہے اس کو دیتے ہیں. اسلام نے مانگنا حرام قرار دیا ہے، صرف اسی کو جائز قرار دیا ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور ایک وقت کے لیے بھی کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے. اگر ایک وقت کا بھی کھانا موجود ہے تو اس کو بھی سوال کرنا، لوگوں سے مانگنا حرام ہے. تو بتائیے، جو اللہ کے احکام نہ مانے اور سرعام مانگتا ہو تو جب اللہ کا نہیں ہوا تو آپ کا کیا ہوگا. اور بعض تو ایسے پروفیشنل ہوتے ہیں لوگ جو غریب ہوتے ہیں، بھکاری ہوتے ہیں، لیکن وہ امیر پتی ہوتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں. اور آج تو مسلمانوں سے زیادہ غیر ہمارا زکوٰۃ اور فطرہ لے جا رہے ہیں اور ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں. تو لہٰذا اس میں ایک پوائنٹ میں نے یہ بھی ایڈ کیا تھا کہ کسی انجان کو دیجیے ہی مت. بھائی اپنے پڑوس میں دیجیے. تو میں بات آپ کے نگلہ میواتی کی کر رہا ہوں. وہ بیچاری بوڑھی عورت 8 بجے آتی تھی، حالانکہ مزدور 9 ساڑھے 9 بجے آتے ہیں، اور 6 بجے شام کو جاتی تھی اور اچھا کام بھی کرتی تھی. تو اس کے بارے میں اسلامی بھائیوں نے جانکاری لی تو پتہ چلا کہ اس کا شوہر ہے جو بیمار ہے، کھاٹ پہ لگا ہوا ہے، بیٹا ہے شرابی ہے، 1 روپیہ بھی نہیں دیتا. 3 بچیاں ہیں، ایک بچی کی شادی کی تھی تو کچھ سالوں کے بعد اس کے شوہر کا کسی نے مرڈر کر دیا تھا، تو 3 بچیوں کو پال رہی ہے اور مزدوری کر کے. دیکھو ایسی کنڈیشن میں ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ بھی بھیک مانگنے لگتی. لیکن جو مسلمان حقیقی مسلمان ہوگا نا وہ بھکاری نہیں ہوتا. وہ حقیقی مسلمان نہیں ہوگا تبھی بھکاری ہوتے ہیں. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ غیر ہم سے زیادہ بھکاری ہیں آج. تو ادھر ادھر دیجیے مت. مسجدوں کے باہر ہو، آپ کے گھر میں عید میں آئیں گے لوگ، دیجیے. چہرہ بدل بدل کے آپ کہیں نا، آپ ہم کو ایڈریس بتائیے، ہم 1 روپیہ نہیں 1 لاکھ روپیہ دیں گے. آپ کے گھر آئیں گے، آپ کی کنڈیشن دیکھیں گے، واقعی میں آپ حاجت مند ہیں، ہم 1 لاکھ دیں گے. تو وہ بیچاری بھیک نہیں مانگتی تھی. جب ایسی کنڈیشن ہوئی اور اس کی چھت بھی، بارش کا موسم تھا 3 مہینے پہلے، تو چھت بھی چور رہی تھی. میں نے BA کرنے کے لیے 7,000 روپیہ رکھے تھا کہ 1 سال کی فیس بھروں گا، لیکن جب کنڈیشن ایسے آ گئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا. اور دیکھو یہ میرا پیسہ زکوٰۃ فطرے کا نہیں تھا، پاک مال تھا. الحمدللہ میں نے اس کو 7,000 روپیہ دے دیا. سبحان اللہ. جب میں نے دیا نا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، میں اور اسی کا معاملہ تھا. چھپ کر بھی دینا چاہیے کیونکہ عزت نفس ہوتی ہے نا. جب میں نے دیا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور جب وہ جانے لگی تو ہم کہتے ہیں نا 10 روپیہ دے دیا کسی کو تو بھائی دعا کرنا میرے لیے. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بدلہ ہو گیا. جب وہ مڑ کے جانے لگی تو میں نے دعا کیا تھا، یا اللہ مجھے اس سال مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما. الحمدللہ اسی کی برکت سے میں ابھی مدینہ پاک میں حاضری دے کر آیا. سبحان اللہ. اسباب ایسے نہیں تھے کہ میں جا پاؤں. اور پھر میں آیا، 19 کتابوں کی شروعات بھی کر کے لایا وہاں سے. 1 کتاب مکمل بھی ہو گئی، اب 18 کتابیں باقی ہیں. تو 24 رمضان کو میری وہ کتاب مکمل ہوئی. 25 رمضان کو ایک اسلامی بھائی ہمارے الہ آباد کے ہیں، ان کا فون آیا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ اگلے رمضان آپ مدینے میرے ساتھ چلیں. تو دیکھو مجھے لگتا ہے کہ میں تو 1 مرتبہ حاضری مدینہ کی اس کی بوڑھی عورت کی مدد کر کے مانگا تھا، لیکن اللہ کی رحمت مجھے لگتا ہے کہ 7 مرتبہ 7 سال لگاتار جانے کی لگتا ہے سعادت ملے گی انشاءاللہ. اگلے سال تو دیکھو بک ہو گیا. انہوں نے کہا میری خواہش ہے میرے ساتھ آپ مدینہ چلیں، میں خرچہ اٹھاؤں گا. تو ایک تو وہ ہو گیا. اب جب دوسرا سال آئے گا تو پھر نہ کوئی ترکیب بن جائے گی. تو اپنے پڑوسیوں کو دیجیے. ابھی ایک اسلامی بتا رہے تھے کہ ہمارے نگلے ہی میں ایک گھر ہے جو بچوں کی شادی کرنا ہے اور پنی ڈال کے رہ رہا ہے.
تو ختم قرآن میں فیضان مدینہ میں میں نے اعلان کیا تھا بیان کے دوران، تو ایک اسلامی بھائی کھڑے ہوئے ہیں، کہا کہ مجھے بتائیے میں ان کی مدد کروں گا، تو کل شام میں عشاء کی نماز کے بعد ان کو ان کے ساتھ بھیجا تو ان کی مدد کر کے آئے ہیں۔ تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، مجھے لوگ آپ جیسے بتا دیتے ہیں تو مجھے بھی علم ہو جاتا ہے، ورنہ میں تو نگلے میں گھومتا نہیں ہوں۔ تو آپ دیکھیے، اپنے پڑوس میں دیکھیے، خاندان میں دیکھیے، اور خاندان والوں کو دینا زیادہ ثواب ہے، لیکن کسی نا انجان کو مت دیجیے۔ اس طرح ہم دیں گے نا تو انشاءاللہ غربت دور ہوگی۔ تو 100 زکوٰۃ دینے والے تھے ہمارے علاقے میں، دیکھیں گے تو 10 غریب، اب یہ 100 زکوٰۃ دینے والے 10 لوگوں کو دے دیا نا 10 ہزار، تو کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ ہو گئے۔ 1 لاکھ 1 لاکھ میں وہ بہترین کاروبار کر لے گا۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا لڑکا یا اس آدمی جو ہے صحیح ہے، تندرست ہے، کام کر سکتا ہے، اور آپ کے پاس روزگار بھی ہے، تو اپنی فیکٹری میں رکھ لیجئے، اپنی دکان میں رکھ لیجئے، اس طرح بھی روزگار دے سکتے ہیں۔ یعنی اس کو یوں نہ بنائیے کہ بھائی یہ لو زکوٰۃ 1 لاکھ روپیہ، اور وہ کھا کے 2-4 مہینے میں ختم کر دے، کیونکہ دیکھو غریب ہر وقت غریب رہتا ہے، رمضان ہی میں غریب نہیں رہتا۔ تو اس کی غربت دور کرنے کے لیے کوشش کریں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے تھرو کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ملے گا۔ دعوت اسلامی اس کو نمازی بھی بنائے گی، اس کو دیندار بھی بنائے گی، تو یہ ہمارے آخرت کا بھی ذریعہ بن جائے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جہاں جہاں مسلمانوں کو حاجت پڑتی ہے، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے سیریا ہو، شام ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، چاہے فلسطین ہو، غزہ ہو، ہر جگہ دعوت اسلامی خدمت کرتی ہے۔ تو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کریں گے تو انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے بعد ہم ان کو مدنی قافلے میں لے جائیں گے، ہفتہ وار اجتماع میں لائیں گے، قرآن پاک پڑھائیں گے، تو اس طرح وہ دین سے جڑے رہیں گے۔ جب دین سے جڑے رہیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مرحوموں کو مت بھولیے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنے والدین اگر انتقال کر گئے ہیں، یا دادا دادی یا نانا نانی کے ایصال ثواب کے لیے 70,000 دیجئے، تو آپ میں سے ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوگا۔ 70,000 روپیہ، حالانکہ سب دیا ہوا کن کا ہے؟ انہی کا تو ہے۔ اگر ہمارے والدین نہ ہوتے، دادا دادی نہ ہوتے، تو یہ جاگیر ہمیں کہاں سے مل جاتی؟ کہ ہم آسمان سے ٹپک کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا کیا، ان کی جاگیر کھا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن 70,000 بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو الحمدللہ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، آپ 70,000 نہ دیجیے، 1,000 دیجیے اپنے مرحوموں کے ایصال ثواب کے لیے۔ ہو سکے تو اپنے دادا دادی نانا نانی سب کی جانب سے 1,000 دیجیے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو سب کی جانب سے صرف 1,000 دے دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا بھی دیتا ہے۔ تو اگر رمضان کے مہینے میں آپ نے اپنے مرحوموں کے ایصال ثواب کے لیے 1,000 نکال دیا تو گویا کہ 70,000 روپیہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا ان کو۔ بے شک۔ اور اگر 700 گنا ملا تو آپ کو 7 لاکھ روپیہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو نیت کیجیے۔ ابھی میں نے یہ میسج واٹس ایپ میں صبح ڈالا تھا، الحمدللہ نگل میواتی ہی کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے 2,000 کی نیت کی کہ آپ میرے مرحوموں کے لیے 2,000 کی رسید کاٹ دیجیے۔ تو موقع اچھا ہے، نیت کیجیے، 1,000 روپے اپنے مرحوموں کی جانب سے نکال دیجیے۔ چھٹا ہے مدرسوں کا ساتھ دیجیے۔ جی ہاں، یہ غریبوں کی وجہ سے مدرسوں کا بہت گھاٹا ہوا ہے، بیچارے رو رہے ہیں۔ یہ لیجیے ہاتھوں ہاتھ، ماشاء اللہ 1000 روپے مرحوموں کی جانب سے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ یہ ہمارے معین الدین بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے۔ ہوتے امیر بہت ہیں لیکن دل بھی ہونا چاہیے۔ میں نے مدینہ منورہ سے SMS کیا تھا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ 12,000 زکوٰۃ کی۔ پھر نہ جانے ان کو کیا سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت 12,000 اور مزید، اور نہ یہ زکوٰۃ ہے، نہ فطرہ ہے، نہ صدقہ ہے، بلکہ یہ رسول اللہ کی دین کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہم کیا دیتے ہیں؟ زکوٰۃ و فطرہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ دیتے نہیں۔ صاحب میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ وہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا. آپ فرماتے ہیں لوگ مالداری کو محنت میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مالداری کو، امیری کو سخاوت میں رکھا ہے، سخاوت میں رکھا ہے. آپ بانٹیے، جتنا بانٹیں گے آپ کا بڑھے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یار 10 گھنٹہ محنت کرتا ہوں، 12 گھنٹہ کروں گا تو امیر بن جاؤں گا، ڈبل نوکری کروں گا تو امیر بن جاؤں گا، ڈبل دکانیں ہوں گی تو امیر بن جاؤں گا. نہیں صاحب، آپ کی 100 دکانیں ہو جائیں آپ امیر نہیں بنیں گے. آپ جب سخاوت کریں گے نا، بانٹیں گے. کنواں مثال اس کی بزرگان دین دیتے ہیں، کنواں سب سے بہترین مثال ہے کہ کنواں سے جب پانی نکالتے رہتے ہیں تو اس کو ملتا جاتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور جب پانی نکالنا بند کر دو سوکھ جاتا ہے. تو مالداری یہ سخاوت میں ہے. آپ دیکھیں زکوٰۃ جو دینے والے ہیں ان کی زکوٰۃ اگر پوری نکلتی ہے تو مال کم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے. تو ایسا بھی ہو کہ یار رسول اللہ کے دین کے لیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ فطر آپ غریبوں کو دے دیے، لیکن مدرسوں کو نہ بھولیے، کیونکہ مدرسے ہماری ضرورت ہے. ابھی پچھلے سال ہی مراد آباد میں ایک واقعہ پیش آیا. وہ مولانا صاحب گئے تھے زکوٰۃ فطرہ لینے کے لیے، تو ایک نے کہا صاحب ہم تو غریبوں کو دے دیے، ہم تو غریبوں کو دے دیے، جاؤ جاؤ. مولانا صاحب کو بھی ایک تو دیکھو، یہ دینی پیشوا ہیں ہمارے، یہ ہمارے گھر گھر آ رہے ہیں زکوٰۃ فطرہ وصول کرنے دین کے لیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خود پہنچانا چاہیے. کیونکہ دیکھیے بادشاہ جو ہوتا ہے وہ کیا رعایا کے گھر گھر جاتا ہے، اور یہ علماء تو نائب رسول ہیں. بے شک بادشاہ کیا چیز ہے، نائب رسول گھر گھر جا کے یہ شان کے خلاف ہے. الحمدللہ میں نے ابھی تک کسی کے گھر نہیں گیا، رسید میں نے بھی بنائی ہے، لیکن کسی نے مجھے اپنے گھر میں نہیں بلایا کہ آپ آ کے لیجئے، خود ہی چل کے آ کے دی ہیں. تو یہ ان کا جو ہے اچھی عادت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. آیا مولانا صاحب میری ماں کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھا دو. تو انہوں نے کہا جا اسی غریب سے پڑھا لے. تو مدرسے ہماری ضرورت ہیں، کیونکہ یہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں. تو ایسا نہ کرے صاحب ہم نے غریبوں کو دے دیا. ابھی ایک اسلام بھائی کو میں نے کال کیا تھا، تو انہوں نے بتایا میں نے اپنی زکوٰۃ 30,000 نکالی ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ رسید بنوا لیجیے. صاحب 2,000 کی بنا دیجیے. میں نے کہا کیوں 28,000 کیا کریں گے؟ غریبوں میں تقسیم کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے غریبوں میں دیجیے، لیکن طریقہ کار ہی کے مطابق دیجیے. لیکن انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، 1,000 شیرینی کے طور پہ تقسیم کر کے آ گئے. تو اپنے مدرسوں کو مت بھولیے، یہ ہماری ضرورت ہے. جنازہ کون پڑھائے گا، تراویح کون پڑھائے گا؟ اور اگر میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے اسلام کو دیکھا ہے، تو آپ کہیں گے اسلام دیکھنے والی چیز تھوڑی ہے کہ کوئی کسی آدمی کا نام اسلام ہو. تو بھائی آدمی کا نام اسلام نہیں ہے تو اسلام کس کا نام ہے؟ تو اسلام قرآن اور حدیث کی تعلیم کا نام ہے. اگر قرآن و حدیث کی تعلیم ہے موجود تو اسلام موجود ہے. افراد سے نہیں ہے صاحب میں مسلمان ہوں تو اسلام موجود ہے. اگر ہم جاہل ہوں، ہمیں کچھ نہ آئے، تو ہمارے ہوتے ہوئے اسلام کا کیا فائدہ؟ اسلام تو بھائی قرآن و حدیث کی تعلیم ہے نا. اور کسی نے کہا تھا کہ بچیوں کی شادی میں جو قرآن پاک دیتے ہیں اس کا مقصد جانتے ہو؟ آج تو ایک رسم بن چکا ہے نا، جو بچی قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتی اس کو بھی قرآن دے رہے ہیں. حالانکہ پہلے کے مسلمان جو قرآن دیتے تھے کیوں دیتے تھے؟ وہ اس لیے دیتے تھے کہ بیٹی اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اپنے بچوں کی زندگی گزروانا، اور اس قرآن سے نور حاصل کر کے اپنے گھر میں خوشحالی لانا، یہ مقصد ہوتا تھا. لیکن ہمارا کیا مقصد ہے؟ بس قرآن دے دو، قرآن دے دو. تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، مدرسے ہماری ضرورت ہے، تو لہٰذا ان کا بھی تعاون کرنا ہے. اب کیسے تعاون کرنا ہے اس کا بھی طریقہ کار میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے علاقے میں 100 زکوٰۃ دینے والے ہیں، 10 غریب ہیں، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے 50 ہیں. تو 50 زکوٰۃ دینے والے 50 بچوں کا ذمہ لے لیں، ایک بچے کا، اور 10 زکوٰۃ دینے والے 10 غریبوں کا ذمہ لے لیں، 60. ابھی بھی ہمارے پاس 40 زکوٰۃ دینے والے بچے. طریقہ کار کے مطابق ہوگا تو مدرسے بھی صحیح چلیں گے، غریبوں کی غریبی بھی دور ہوگی، اور تب بھی ہمارے پاس پیسہ باقی رہے گا. اور اگر طریقہ کار نہ رہا تو کچھ نہ رہا. پھر مال ہم خرچ کر دیں گے لاکھوں کروڑوں، لیکن نہ غریبی دور ہوگی نہ مدرسے چل پائیں گے. تو جیسے ہمارے نگلہ میواتی میں جتنے بھی مدرسے ہیں، جیسے ہمارے فیضان مدینہ میں 200 بچوں کی تعداد ہے، کسی میں 10 ہے، کسی میں 15. اس طرح کریں گے تو 250 بچے بنیں گے. اور نگلہ میواتی میں غریبوں کی آپ
لسٹ تیار کریں گے تو 50 ہی مل پائیں گے، تو 250 اور 50 300، اور زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد 500 سے زیادہ ملے گی۔ اگر یہ 500 میں سے صرف 300 ہی تیار ہو جائیں کہ 250 لوگ بچوں کی کفالت لے لیں اور 50 لوگ غریبوں کی کفالت لے لیں، لیجئے بھیا 300 لوگوں نے غربت بھی دور کر دیا، مدرسے بھی چل رہے ہیں، نہ مجھے چندہ کرنے کی ضرورت، نہ بار بار اعلان کرنے کی ضرورت۔ ابھی فیضان مدینہ میں صرف 2 مہینے کے اخراجات جمع ہوئے ہیں، اور 10 مہینے کے اخراجات کیسے ہوں گے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ابھی میں نے اسلامی بھائیوں سے مشورہ کیا کہ ایسا کیجئے، عید بعد ہم سب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے صاحب ایک بچے کی ذمہ داری آپ لیجئے۔ کیا ہمارے نگل میواتی میں 200 لوگ ایسے نہیں ہیں جو ایک بچے کا خرچ اٹھا سکے؟ اور ایک بچے کا خرچ ایک مہینے میں 3600 روپے آتا ہے، تو اٹھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو مدرسوں کا ساتھ دیجئے۔ اور آخر میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی عبادت کرنے کی جانب آنا ہے، دین اسلام کی جانب آنا ہے۔ اس کے لیے آپ علم دین حاصل کیجئے، کیونکہ یہ آج کی ضرورت ہے۔ فتنے اتنے اٹھ رہے ہیں، ایک اٹھ رہا ہے وہ ختم نہیں ہونے پاتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہونے پاتا، تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دین اسلام کو سیکھیے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے اور ہماری آنے والی نسل بھی دین اسلام کو جاننے والی بنے، ورنہ خدا کی قسم ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والی نسل دین اسلام کو جاننے والی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب بنا لیجیے پہلے، سفید درست کر لیجیے، اور جو جگہ خالی ہے اس کو فوراً پور کر لیں۔